السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف ہم شروع کرتے ہیں فہم القرآن، آیت نمبر 22 سے 22 آنورڈ سے انشاءاللہ۔ شیطان پہ ہی ہماری آیتیں چل رہی ہیں، تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ تو ہماری سورۃ الاعراف ہے اور پارہ نمبر 8 ہمارا چل رہا ہے، اور آیت نمبر 22 سے 22 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمے سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فَدَّلَّاهُمَا، پس اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو۔ پس دلّا، اس نے کھینچ لیا، ہما، ان دونوں کو، یعنی شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا، پھسلایا، کھینچ لیا، ان دونوں کو، بیوی حوا اور آدم علیہ السلام کو، بغرورن، ساتھ غرورن، دھوکے کے، فلما، پھر، لما، جب، ذاقا، دونوں نے چکھا، قاف الف قا ہے نا تو دونوں نے چکھا، ٹھیک ہے، الشجرتا، اس درخت کو، بدت، ظاہر ہو گئیں، لہما، لیے، ہما، ان دونوں کے لیے۔ تو دیکھیں وہ باکس بھی بنایا ہوا ہے ہماری آئی ٹی انچارج نے عظمیٰ جی نے، تو ہما ہے نا تو دونوں، سوآتہما، سوآ، شرمگاہیں، سوآتو، شرمگاہیں، ہما، ان دونوں کی، دیکھیں لہما دونوں کے لیے، ہما دونوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر فضلناہما، یہ اوپر سب سے پہلا جو ہماری آیت کا ورڈ ہے وہ بھی ہما دونوں کے لیے، تسنیہ کا صیغہ ہے۔ وطفقا، اور وہ دونوں شروع ہو گئے، یخصفانی، وہ دونوں چھپانے لگے، فانی ہے نا، جیسے فا الف زبر پہ ہم لکھتے تو کھڑا زبر بھی الف کے برابر ہوتا ہے، تو یخصفانی، وہ دونوں چھپانے لگے، ٹھیک ہے۔ یخصفانی خصف سے، خا سواد فا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ دونوں چپکانے لگے، چھپانے لگے، علیہما، علا اوپر، ہما اپنے، یعنی اپنے اوپر، ہما یعنی دونوں، اس کے اندر دونوں بھی شامل ہے، دونوں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں نے درختوں کے پتوں سے چھپانے لگے، چپکانے لگے اپنے اوپر، من ورقی، من سے، ورقی پتوں، من ورقی پتوں سے، الجنتی جنت کے، وناداہما، اور ندا سمجھتے نا، ندا دی، نام بھی اور بڑھتے ندا آئی، آواز آئی، نادا پکارا ہما، ان دونوں کو، کس نے، ربہما، رب ہما، ان دونوں کے، ربہما، ان کے رب نے، ہما میں دونوں شامل ہے، ٹھیک ہے، دو چھپا ہوا ہے دونوں کے، یعنی آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کی بات ہو رہی ہے۔ علم، کیا، لم نہیں، علم کیا نہیں، انحکما، انہا جو ہے نہیں سے، نون ہا یا، نون ہے یہ، نون ہا یا، نہیں آپ کہتے ہیں نا کوئی کام نہیں کرو، انہا روکا تھا میں نے، انہا میں نے روکا تھا، کما تم دونوں کو، جیسے کما، کما کم ہوتا ہے نا، کا کما کم، تو کا سنگولر اور
کما تسنیہ، المثنا دول، اور کم الجمع پلورل، ٹھیک ہے. تو کما تم دونوں، ان تل کمش شجرتی، ان سے، تل کمش شجرتی اس درخت سے، تل کا ہوتا ہے نا، تل کا ذالکا اس میں اشارہ، و اقل و اور اقل میں نے کہا تھا، لکما تم، کما دونوں کو. یہ اب کما بھی دیکھیں باکس بنا ہوا ہے کہ دونوں، یہ سب تسنیہ کا صیغہ ہے سارا پوری آیت میں. انا بے شک، الشیطان شیطان، لکما کا، کما تم دونوں کا، لکما تم دونوں کا. ویسے لا کا مطلب لیے ہوتا ہے تم دونوں کے لیے، لیکن اب وہ کانٹیکس میں بن رہا ہے تم دونوں کا دشمن ہے شیطان، تو کانٹیکس میں کا بن گیا. ادوون دشمن ہے، ادوم ادو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، نہیں شیطان تم دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے. اب آپ دیکھیں، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں نیچے جو ہے سنگولر پلورل بنا دیے ہیں ہماری آسانی کے لیے ہماری عظما جی نے. تو اب جو ہے سنگولر جو ہوتا ہے واحد، اور عربک میں کہتے ہیں المفردو کا، کیونکہ کما چل رہا ہے نا، تو کما کا سنگولر کیا تھا کا، ٹھیک ہے. اور تسنیہ یا المثنا یا ڈول انگلش میں کہتے ہیں، تسنیہ عربی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تسنیہ اردو میں کہتے ہیں. المثنا جو ہے عربک ہو گئی تو کا کما، ٹھیک ہے. اور اس کی جمع کیا ہوگی پلورل، کم، کا کما کم، کا واحد ہے، کما تسنیہ ہے، دو ہے، ڈول ہے، اور کم پلورل ہے، جمع ہے. اسی طرح ہوا، ہما، ہم، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے پڑھا نا اس میں علیہما بھی ہے، تو ہوا سنگولر یعنی واحد، المفردو، اور ڈول کیا ہوگا، تسنیہ کیا ہوگا کما ہما، اور پلورل جمع کیا ہوگی ہم، ہوا ہما ہم. اپنی جو آپ نے نوٹ بک بنائی ہوئی نا گرامر کی، یا نہیں بھی بنائی ہے تو بنا لیں اور لکھتے جائیں، ٹھیک ہے. چلے اب ہم جو ہے رواں ترجمہ دے کے پھر آیت پہ آتے ہیں انشاءاللہ. سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو پردہ بے پردہ ہو گئیں. ایک سیکنڈ. ان دونوں کے روبرو بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے. اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا، اور یہ نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، سری دشمن ہے. تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں، اسکرین پہ آیت کو دیکھیں. فَدَّلَّاهُمَا، پس اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو. کس نے کھینچ لیا؟ شیطان نے کھینچ لیا. کن دونوں کو؟ آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو، دونوں کو کھینچ لیا. تو یہ جو ہے فضل ڈول آپ کو پتہ ہے نا، ڈول جو ہوتی ہے، ڈول کو رسی باندھ کے کنویں میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کنویں میں جب ڈول ڈالتے ہیں تو اگر گاؤں میں گئے ہوں یا گاؤں میں رہتے ہوں، یا ویسے بھی تو ہمیں اندازہ ہے کنویں کا، تو جو ہے بعض لوگ جو ہے اپنے بچپن میں کہتے ہیں کہ نانی نانا اور دادا دادی گاؤں میں تھے، ہم تو شہر آ گئے تھے. بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ ہم گاؤں میں گئے، چلو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، تو کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں رسی سے، اور ڈول سے آہستہ 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 پانی کھینچتے ہیں نا. تو بس وہی بات ہوئی، فَدَّلَّاهُمَا، پس اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو. ہما میں دونوں آ گئے نا، تسنیہ کا صیغہ ہے. پس اس نے شیطان نے کھینچ لیا ان دونوں کو، بھی غرورن ساتھ دھوکے کے، یعنی شیطان نے ان دونوں کو دھوکا دیا، ٹھیک ہے. بہت وار کیا، آہستہ آہستہ کھینچا ان کو، آہستہ آہستہ. اور کہیں آتا ہے فَأَزَلَّهُمَا، اس نے ان کو پھسلا دیا. جیسے کوئی سلپری چیز ہوتی ہے، سلپری جگہ ہوتی ہے تو پھسل جاتے نا، تو اس نے ان دونوں کو پھسلا دیا. اور پیچھے آپ نے پڑھا کہ اس نے قسم کھائی کہ تم جو ہے، اور قسم کھائی. پھر ان کے بعد ان سے کہا، پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور کہیں تم جو ہے ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ جنت میں. تو اس طرح کے اس نے قسمیں کھائی. اور جب اس نے قسم کھائی تو قسم تو اللہ کے نام کی ہوتی نا، تو مسلمان جو ہے جب اللہ کا نام آ جاتا ہے تو وہ مان لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے وار تھے. تو ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے. اور یہ آیت بھی بتا رہی ہے، آیت نمبر 22 بھی، عدو و مبین، کہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور سری دشمن ہے، ٹھیک ہے. تو
اس سے ہمیں دشمن کو ادوب سمجھے، دشمن کو دشمن سمجھے. دشمن کو مسئلہ ہے کہ ہم دشمن سمجھتے ہی نہیں اس کو. ہم جو ہے ہمیشہ ہم نے وہ پھر آیت تعوذ بھی ہم نے سیکھے اور سب کو آتے بھی تھے. اسکرین پہ بھی ہم نے دیکھا کہ تعوذ پڑھنا چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے. ایک تو سیدھا جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی و نفخی و نفثی. ٹھیک ہے، تو دو طرح کے وہ پڑھے تھے، اور ایک جو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس نے ان دونوں کو دھوکہ دیا، کھینچ لیا، پچھلا دیا قسمیں کھا کے. اور یہ پھر فرشتہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کو موت نہیں ہوگی، قیامت کے دن ہی جب ہی موت ہوگی. تو اور وہ ان کو کھانا بھی وہ کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، ان کا تو غذائی تسبیح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے اسے لالچ دیے کہ تم ہمیشہ رہو گے یہاں پہ اور موت نہیں آئے گی، کیونکہ فرشتوں کو موت نہیں آتی، کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ، کہیں تم جو ہے جنت سے نہ نکالے جاؤ تو تمہیں خلود مل جائے گی. یہ آپ پڑھ چکے ساتھ. تو اس طرح اس نے تو یہاں وضاحت کرنے اس لیے ضروری تھی کہ یہ جو ہے نا فد اللہما، بس اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو، ڈول جیسے کنویں میں ڈالتے ہیں اور پانی کو آہستہ آہستہ کھینچتے ہیں تاکہ گر نہ جائے پانی نا رسی سے. فلما، پھر جب ذاقہ دونوں نے چکھا، دونوں کو بہلایا پھسلایا ورگلایا کہ کھا لو درخت، کھا لو اس درخت کو جس نے اللہ نے منع کیا تھا اس کا پھل کھا لو. تو الشجرتا، تو جب دونوں نے چکھا اس درخت کو، بدت تو ظاہر ہو گئی. تو اور اس کو شیطان کو بخوبی معلوم تھا کہ یہ درخت کھانے سے ان کی جو ہے شرمگاہیں کھل جائیں گی، پرائیویٹ پارٹس کھل جائیں گے لہما، ان دونوں کے لیے. تو جیسے انہوں نے اس کے پھسلانے میں آ گئے، اس نے کھینچ لیا، پھر بہکا دیا، ورگلایا، جو ہے فاضل لہما، ان کو پھسلایا. تو کیا ہوا، انہوں نے درخت کا پھل چکھا. جیسے ہی اس کو چکھا تو ان کی جو ہے شرمگاہیں دونوں کے ایک دوسرے کے سامنے کھل گئی. سوآتہما، شرمگاہیں ان دونوں کے سامنے کھل گئیں. وطفقا یخصفان علیہما من ورقۃ الجنہ، پھر جب شرمگاہیں کھل گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو درخت کے پتے چپکانے لگے. اب سوآت جو ہوتی نا، سوآت کی میں نے بہت تفصیل بتائی تھی. تو سوا سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سوا، اگر کچھ یاد ہو پچھلا تو بتائیں. سوا سے مطلب برا. سون بھی کہتے ہیں نا، سو جی اللہ برے خاتمے سے ہمیں بچانا. ہاں، اور کیا سمجھایا تھا میں نے پچھلی دفعہ؟ ہم نے پڑھا ہے بہت ڈیٹیل میں. سوا ایسی چیز جس کو دیکھنا انسان پسند نہیں کرتا، یعنی ناگوار چیز. شیطان کے اس کی ذہنیت دیکھیں کتنی گندی ہے. وہ انسان کے لیے جو ہے بے حیائی کو، فحش کپڑوں کو خوشنما بنا دیتا ہے جو ان کو ننگا کر دے. وہ حصے جن کو ڈھانکنا چاہیے، وہ حصے جن کو دیکھنا جو ہے وہ بھی پسند نہیں کرتا ہے، وہ اس کا ذوق دلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو اس کا ذوق دلاتا ہے، اس کو جو ہے ننگا کر. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کس طرح کے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، کہ کپڑے پہن کے بھی جو ہے نیکڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا تو بہت ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، یا اتنے چپکے ہوتے ہیں کہ جسم کا ایک ایک پارٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ شیطان کی چال ہے نا. تو جو ہے جن حصوں کو ہم دیکھنا نہیں چاہیے، وہ حصے جن کو دیکھنے نہیں چاہیے، ان کو بھی جو ہے شیطان جو ہے اچھا کر کے دکھا دیتا ہے، اس کو ننگا کروا دیتا ہے. تو اور انسان کی فطرت ہے کہ آپ جو ہے چھپانا. آپ چھوٹے سے بچے کو بھی دیکھیں نا، وہ شائع فیل کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے آپ لوگوں نے بڑے کیے ہیں، تو چھوٹا بچہ بھی شائع فیل کرتا ہے. اگر اس کو چینج کیا جائے تو وہ بھی چھپتا پھرتا ہے. تو شیطان اس درخت تک کیوں لانا چاہتا تھا کہ ایک دوسرے کے قابل شرم حصے کو کھول دے. اور شوہر اور بیوی کا پردہ نہیں، لیکن بلا ضرورت ننگا ہونا اور تنہائی میں ننگا ہونا اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے. تو یہ سوات جو ہے، جس کو جو ہے ایسی چیز جس کو دیکھنا انسان پسند نہیں کرتا، یعنی ناگوار چیز، تو شرمگاہ اس کو کہا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر کیا، انہوں نے اپنے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، چپکانے لگے. اور پھر کیا ہوا کہ وناداہما ربہما، پھر رب نے ان کو پکارا، الم انہکما ان تلکما الشجرہ. جب وہ پتے سے چھپانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ چکھنا، اس کے قریب ہی نہ جانا. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ، اور میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا عدو ہے، دشمن ہے، اور کھلا سری دشمن ہے. شیطان تمہارا سری دشمن ہے. تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان دونوں کو فریب کے نیچے لے آیا. یعنی کیا کیا کہ
فضلہما کسی چیز کو اوپر سے نیچے چھوڑ دینا، گویا شیطان ان کو مرتبہ علیٰ سے اتار کر ممنوع درخت کا پھل کھانے تک لے آیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کیا کیا، پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا وطفقا یخصفان علیہما فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئی۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورقۃ الجنہ، پھر کیا ہوگا، دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ یعنی کہ کیا ہوا کہ اس مصیبت کا اثر جو ظاہر ہوا، جو آدم علیہ السلام ہوا سے غیر شعوری اور غیر ارادی طور پہ ہوئی، اور پھر دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنی شرمگاہ کو، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھپانے لگے۔ اس سے قبل انہیں اللہ کی طرف سے ایک ایسا نورانی لباس ملا ہوا تھا جو اگرچہ غیر مرئی تھا لیکن ایک دوسرے کی شرمگاہ کے ستر کے لیے ساتر تھا اور پردہ پوش تھا۔ اللہ کی طرف سے ایسا ان کے پاس لباس تھا، ٹھیک ہے، جو کہ ساتر تھا اور ایک دوسرے سے شرمگاہوں کے لیے پردہ پوش تھا، دونوں نے دیکھا نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو یہ فرمایا گیا کہ اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے؟ یعنی اس تنبیہ کے باوجود تم شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے جال بڑے حسین اور دل فریب ہوتے ہیں، اور جن سے بچنے کے لیے بڑی بڑی کاوش اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو شیطان سے ہر وقت چوکنا رہیں، تعوذات پڑھا کریں، موعظتین پڑھیں، موعظات پڑھا کریں، ہر وقت اس سے چوکنا رہیں۔ اچھا، اب جو نیچے اتار دیا، اس میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے اتار دیا، تو نیچے اتارنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ طاعت کے جس بلند مقام پر تھے اس سے نیچے اتار لیا، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جنت سے دنیا میں اتار لیا، اور یہی ہوا کہ ہم قسمت بھی یہی تھی نا انسان کی، کہ وہ دنیا میں آئے، دنیا میں کام کرے اور جنتیں کمائے، تو جنت سے نیچے اتار دیا گیا۔ اب ہمیں جو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جب ان کی شرمگاہیں کھل گئی، ان کی سوغات کھل گئی، ان کے پرائیویٹ پارٹس کھل گئے، تو انہوں نے پتے سے چپکانے لگے، تو اس سے ہمیں اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگے ایک دوسرے سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عریانی سے حفاظت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان جو ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، تو انسان کی فطرت میں عریانی سے حفاظت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اسی لیے جو ہی دونوں کا لباس اترا، باوا آدم کا اور اماں حوا کا، تو انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اپنا سطر چھپانے کی کوشش کی۔ وہاں ان کو پتھر نظر آئے تو ان سے انہوں نے دکھانے کی شروع کر دی۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، تطبیق کر لیتے ہیں۔ تطبیق ہے آپ کے پاس یا بعد میں تطبیق؟ اچھا، اب یہ جو آپ نے غرور کا ورڈ دیکھا نا، اس کے اندر آپ کی آیت میں تھا کہ اس نے غرور بغرورن، دھوکے کے ساتھ ان کو کھینچ لیا، پھسلایا۔ کہیں آتا ہے فاضل لہما، یہاں آتا ہے فضل اللہما، تو غرور ساتھ دھوکے کے، ٹھیک ہے، بغرورن ساتھ دھوکے کے۔ تو اس کی تطبیق ہم کرتے ہیں، دیکھیں اب یہ آیت بھی ہے کہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی زندگی بھی کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ اور غرور کا لفظ یہاں بھی آیا کہ شیطان نے ان لوگوں کو دھوکہ دیا، تو دنیا کی زندگی بھی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، یہاں سے چلے جانا ہے۔ کتنی بھی اچھی زندگی ہو، کتنا بھی ہمارے پاس پریولیجڈ ہوں، ہمارے پاس کتنی بھی فیسلٹیز ہو، ایک دن چلے جانا ہے۔ یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ تو یہ آپ نے تطبیق کر لی، اس میں بھی غرور آ رہا ہے، اور آپ کی آیت میں بھی کہ شیطان نے دھوکہ دیا، آپ کی آیت میں بھی آ رہا ہے غرور کا لفظ کہ شیطان نے ان کو بغرور فضل اللہما بغرور، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح میچنگ اب آپ جہاں بھی پڑھے تو ضرور اس کو میچ کرے کہ ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تطبیق کیا کرے، چاہے حدیث میں آئے، چاہے دعاؤں میں آئے، چاہے کسی میں آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 23 انشاءاللہ، 23 آیت میں قالا، ان دونوں نے کہا۔ یہاں بھی لام الف فتح لا ہے، لام علی زبر لا، تو دونوں کے لیے آیا، ورنہ ہوتا قاف الف قا لام زبر لا، قاف الف فتح قا لام فتح لا، الف نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ہے لام الف فتح لا، ہمیں بتایا دونوں نے، ان دونوں نے کہا
کن دونوں نے؟ آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا علیہ السلام نے کیا کہا، کیونکہ ان کو غلطی کا احساس ہو گیا، پتے سے چھپانے لگے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو، کہ انہوں نے کہا، پھر انہوں نے فوراً معافی مانگ لی، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ظلم کیا ہم نے، دیکھیں یہاں بھی نا، ربنا میں نا، ظلمنا میں نا، انفسنا اپنی جانوں پر، انفس جو ہے نفس کی جمع ہے، تو دو تھے نا تو انفس آ گیا، ویسے نفس ہوتا ہے، تو اپنی جانوں پر، و اور اگر ان لمنا تغفر لنا تو اغفر بخشے گا، لنا ہمارے لیے، تغفر لنا تو نے بخشا ہمیں، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وترحمنا اور ترہم رحم کیا نہ ہم پر، اب اس میں دونوں شامل ہیں نا، نون الف فتح نہ ہے نا، نون الف زبر نہ، تو دونوں ہے اس میں، یعنی دونوں دعا کر رہے ہیں، تغفر لنا تو نے بخشا ہمیں، وترحمنا اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر، لنکونن البتہ، نہ ہم، نکونا ننا ضرور بضرور ہو جائیں گے، نون پہ شد ہے تو وہ تاکید ہے، لام البتہ تاکید کا، لام تاکید کا، اور جو ہے نون پہ تشدید وہ تاکید کی، کہ اگر اے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، کیونکہ درخت کا پھل چکھ لیا، اور جو ہے کیا ہوا، اب یہ غلطی تو ہو گئی، یہ ظلم تو ہو گیا، تو اب کیا کریں، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اپنے گناہ کا اقرار کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ اگر آپ نے نہ ہمیں بخشا، وترحمنا آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ البتہ ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، من سے، الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تو معافی ہر وقت مانگنی چاہیے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ جو میں نے پی ڈی ایف آپ لوگوں کو دیا ہے، اس میں تو کوئی 50-55 استغفارات ہیں، تو اس میں کیا ہے، اللہم اغفر لنا ورحمنا، ہے نا، اس سے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم اغفر لنا ورحمنا، پھر اس میں اس کے بعد یہ دعا بھی ہے، وآتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس سے پہلے بھی آپ بول سکتے ہیں اللہم اغفر لنا ورحمنا وآتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ پی ڈی ایف جا کے دیکھے گا، اس میں یہ بھی جو میں نے دعا پڑھی وہ بھی ہے۔ تو ایک شیطان کا رویہ تھا کہ اس نے مہلت مانگی اور اللہ کو الزام دیا کہ اللہ نے مجھے اغویتنی، اس نے کیا کیا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، ایک شیطانی رویہ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے آدم علیہ السلام بیوی حوا کا رویہ ہے کہ اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، تو ہمیں بھی ہمیشہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ زمین اور آسمان کے برابر بھی گناہ لے کے ملے گا تو میں اس کو معافی مانگ لے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر شرک کیا ہوگا میرے ساتھ تو میں معاف نہیں کروں گا۔ سب کی معافی شرک کی معافی نہیں ہے، وہ 99 کے قاتل نے 100 قتل کر دیے، پھر بھی اس کو ریئلائز ہو گیا، وہ بستی چھوڑ کے اس کو کہا گیا کہ ایک اچھی نیک بستی، ایسے ساتھی ایسا انوائرنمنٹ چھوڑ دو، تو اس نے یہ کیا، اس کو غلطی کا احساس ہوا تو اس کو بھی جنت میں اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، تو یہی چیز یہاں پہ بتائی گئی تھی۔ تو دونوں نے کہا ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور توبہ استغفار کے یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھے تھے۔ یہ آدم علیہ السلام کو کس نے سکھایا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائے تھے، یہ جو دعا ہے اللہ کی سکھائی ہوئی ہے، تو اس میں بہت ثواب ہے، ایک ایک حرف پہ، ایک تو قرآنک دعا ہے 10 نیکیوں کا ثواب، اس کے بعد جو ہے اس میں مغفرت کی بھی، غلطی کا اعتراف بھی ہم کر رہے ہیں اور مغفرت بھی مانگ رہے ہیں، تو جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، من الخاسرین ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ جو کلمات اللہ نے سکھائے تھے، اللہ سے سیکھے تھے، تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں بتاتی ہے ہمیں، فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ، اسکرین پہ دیکھیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آدم علیہ السلام کو کس نے کلمات سکھائے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور یہ وہی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں
میں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ گویا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑ گیا بلکہ جواز و اثبات میں جو کیا عقلی قیاسی دلائل دینے لگا، ٹھیک ہے، وہ دلائل دینے لگا اللہ تعالیٰ سے کو، اور یہ شیطانی رویہ تھا، اور جو ہے شیطانی رویہ تھا، نافرمانی کے بعد بھی وہ اڑ گیا، اور جس کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ اور کرس ون ہو گیا، ٹھیک ہے، ملعون ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا۔ تو یہ ایک شیطانی رویہ ہوتا ہے کہ غلطی پہ اصرار کرنا اور جو ہے اڑے رہنا، شیطانی رویہ۔ اور ایک آدم علیہ السلام کا رویہ ہمیں بتایا گیا کہ اپنی غلطی پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار اور بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کا اہتمام کیا۔ ایک تو غلطی پہ شرمندہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ندامت ہونی چاہیے، غلطی کو مان لینا چاہیے، پشیمان ہونے چاہیے۔ آدم علیہ السلام کا یہ رویہ ہمیں، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے۔ قرآن تو پورا ہمارا تذکیر اور تزکیہ، اور پھر کیا کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے، اور پھر توبہ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آئندہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے آدم علیہ السلام۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشاندہی ہو گئی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں کے راستے کی بھی۔ گناہ کر کے اس پر اترانا، اس پر اصرار کرنا، اس کو صحیح ثابت کرنا، پھر اس پہ دلائل دینا، بحث برائے بحث کرنا اور دلائل کے انبار فراہم کرنا، یہ شیطانی راستہ ہے۔ یہ ایسی چیزیں شیطانی راستہ ہوتی ہے، اور جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ شیطانی راستہ ہوتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، توبہ استغفار کر لیا اور جو ہے معافی مانگ لی، اپنی غلطی کا جو ہے اقرار کر لیا، اور کیا کیا، گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں اب آدم علیہ السلام کی طرح جھک جانا، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا بندگان الہی کا راستہ ہے۔ تو ہمیں شیطانی راستہ بھی پتہ چل گیا کہ اڑے رہنا اور دلائل پیش کرنا، بات نہ ماننا، اور ایک جو ہے انسانی بندگان الہی کا راستہ، جو اللہ کے بندے ہیں وہ توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ استغفار کے وہی الفاظ ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے دیکھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ الفاظ سکھائے تھے، کیونکہ اس وقت تک انہیں توبہ کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ جو الفاظ آپ کو دکھ رہے ہیں اسکرین پہ، تو ان کو تو توبہ کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے یہ الفاظ، یہ ایکو ہو رہا ہے، یہ الفاظ نہایت مناسب ہیں اور ان کے ذریعے توبہ قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، کیونکہ یہ خود اللہ تعالیٰ ہی کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف شیطان کو مہلت دے کر اسے انسان کو بہکانے کی صلاحیت دی، اس سے مہلت خود مانگی تھی نا شیطان نے کہ مجھے مہلت دے دو جب تک قیامت نہیں ہوتی، تو شیطان کو مہلت دے کر اسے انسان کو بہکانے کی صلاحیت دی جو انسان کے لیے زہر جیسی تھی، تو دوسری طرف انسان کو توبہ اور استغفار کا طریقہ بھی سکھا دیا، طریقہ بھی عطا فرما دیا کہ اگر شیطان کے بہکا میں آ کر وہ کبھی کوئی گناہ کر گزرے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ توبہ کرنا ہے، اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا ہے، پشیمان ہونا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرنا ہے، عہد بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ اس طرح شیطان کا چڑھایا ہوا یہ جو زہر ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے، وہ اتر جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اس آیت سے سیکھا ہم سب لوگوں نے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 23 کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو تھا مثل درخت کے کھجور کے بہت لمبا تھا، جیسے کھجور کے درخت لمبے ہوتے ہیں نا، اس طرح لمبا تھا آدم علیہ السلام کا قد، سبحان اللہ۔ اور سر پر بہت لمبے لمبے بال تھے۔ درخت کھانے سے پہلے انہیں اپنی شرمگاہ کا علم بھی نہ تھا، نظر ہی نہ پڑی تھی، لیکن اس خطا کے ہوتے ہی وہ ظاہر ہو گئی۔ بھاگنے لگے تو بال ایک درخت میں الجھ گئے، کہنے لگے اے درخت مجھے چھوڑ دے۔ درخت سے جواب ملا ناممکن ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے آدم مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ شرمندگی ہے، شرمسار ہوں، گویا لیکن زیادہ صحیح موقوف ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ درخت کا پھل کھا لیا اور چھپانے کی چیز ظاہر ہو گئی، اور جو ہے جنت کے پتوں سے چھپانے لگے
ایک کو ایک کونے پر چپکانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام مارے غیرت کے ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ایک درخت کے ساتھ الجھ کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ندا دی کہ اے آدم مجھ سے بھاگتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں یا اللہ، مگر شرماتا ہوں۔ جناب باری نے فرمایا آدم جو کچھ میں نے تجھے دے رکھا تھا کیا وہ تجھے کافی نہ تھا؟ آپ نے جواب دیا بے شک کافی تھا، لیکن یا اللہ مجھے یہ علم نہ تھا کہ کوئی تیرا نام لے کر تیری قسم کھا کر جھوٹ کہے گا۔ وقاسمہما، آپ نے پڑھا تھا نا، اس نے قسم کھائی تھی کہ پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو میری نافرمانی، اب تو میری نافرمانی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اب تو میری نافرمانی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور تکلیفیں اٹھانی ہوں گی۔ چنانچہ جنت سے دونوں کو اتار دیا گیا۔ اب اس کشادگی کے بعد یہ تنگی ان پر بہت گراں گزری، کھانے پینے کو ترس گئے، پھر انہیں لوہے کی صنعت سکھائی گئی، کھیتی کا کام بتایا گیا۔ آپ آدم علیہ السلام نے زمین صاف کی، دانے بوئے، وہ آگے بڑھے، بالیں نکلیں، دانے پکے، پھر توڑے گئے، پھر پیسے گئے، آٹا گندا، پھر روٹی تیار ہوئی، پھر پکائی۔ جب کھا کر بھوک کی تکلیف سے نجات پائی، تین کے پتوں سے اپنا اگا پیچھا چھپاتے پھرتے تھے جو مثل کپڑے کے تھے۔ وہ نورانی پردے جن سے ایک دوسرے سے یہ اعضاء چھپائے ہوئے تھے نافرمانی ہوتے ہی ہٹ گئے اور وہ نظر آنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی وقت اللہ کی طرف رغبت کرنے لگے، توبہ استغفار کی طرف جھک پڑے، بخلاف ابلیس کے کہ اس نے سزا کا نام سنتے ہی اپنے ابلیسی ہتھیار یعنی ہمیشہ کی زندگی طلب کی، اور اللہ نے دونوں کی دعا سنی اور دونوں کی طلب کردہ چیزیں عنایت فرما دی۔ انہوں نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا آدم علیہ السلام کو، اور وہ جو ہے کرس ون اور رجیم ہو گیا کہ پہلے اس کا نام لیتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی، اللہ نے انہیں دعا سکھائی، انہوں نے دعا کی جو قبول ہوئی اور قصور معاف فرما دیا گیا، الحمدللہ۔ تو استغفار بہت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم میں معاف کرتے ہیں، اور لیکن یہ نہیں کہ استغفار کر کر کے شرمندہ پشیمان ہو کہ پھر سے دوبارہ غلطیاں کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں ابلیس کے نائب کون ہیں۔ امام ابن القیم کا قول ہے کہ امام ابن القیم، قیوم نہ کہیے گا، ابن القیم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ان کے والد جو قیم ہے نا، وہ جو ہے اپنے وقت میں اپنے ملک میں کسی یونیورسٹی کے وہ جو تھے قیام تھے، تو اس وجہ سے ان کو قیم کہا گیا، وہاں کے ہیڈ تھے تو ان کو قیم کہتے ہیں۔ تو ان کے والد کو، اس لیے ان کا نام امام ابن القیم ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ زمین میں ابلیس کے نائب، شیطان کے نائب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دین کے فہم اور علم کے حصول سے روکتے ہیں کہ بھئی اب کیا ہے، آج 2 بجے جا رہی ہیں کلاس میں، کبھی 2:30 بجے بلا لیتی ہیں، ہر تیسرے چوتھے دن کلاس ہوتی ہے، پھر جو ہے دورہ قرآن ہوگا اب آپ کا تو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے، کیا ہے ہر وقت، یا پہلے تو گھروں میں جاتی تھی اب جانے لگی، ارے بھئی چھوڑو بھی کیا ہے۔ اور یہ کہ چلو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں مخلوط پارٹیاں رکھ لو، کوئی بات نہیں، سبھی تو کر رہے ہیں، اچھا بھائی موسیقی سے تو کوانا کان میں سیسا پگھلایا جائے گا جب دیکھا جائے گا، موسیقی تو روح کی غذا ہے، سو واٹ، ایوری بڈی از ڈوئنگ، ہم بھی کر لیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور کیا ان محفلوں میں جانے کی ضرورت ہے، علم کے اصول سے روکتے ہیں۔ تو یہ زمین میں ابلیس کے نائب ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دین کے فہم اور علم کے اصول سے روکتے ہیں۔ کوئی نیکی کرنے جاؤ، کہ ڈونیشن دینے جاؤ، پیسہ دینے جاؤ، ارے پتہ نہیں وہ پہنچتا بھی ہے کہ نہیں، کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ارے کہاں دینے چلی ہو، یہ تو ایسے ہیں وہ تو ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لوگ جنوں کے شیاطین سے بھی زیادہ مضر ہیں، جنوں کے شیاطین جو ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ مضر۔ اچھا مجھے کوئی بتائے گا کہ جنوں کے جو شیاطین میں سے کون سا شدید جن ہوتا ہے؟ آپ نے صحیح بخاری میں پڑھا ہے، شدید جن کون سا ہوتا ہے؟ جس نے خود بتایا تھا کسی صحابی کو، بتائیں کون سا ہوتا ہے شدید جن؟ کسی کو یاد ہے؟ کتے جیسے، ڈاگی جیسے جس کا منہ تھا اور بال تھے، یاد آیا؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو اس نے یہ لاتا بولے تو بلقیس کا تخت، نہیں، ہم لوگوں نے قمر بہن، سسٹر قمر، آپ کو یاد ہے ہم نے جنات کے متعلق پڑھا تھا، اور میں اس دن ہمارا درس نہیں تھا تو میں نے وہ ریکارڈنگ بھی ڈالی، آپ لوگ ضرور سنیں نا۔ تو جو ہے یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ شدید جن ہوتے ہیں بہت زیادہ نا، ایک جو بالکل بہت سیاہ اور بہت ڈاگ جیسی اس کے اسکن اور فیس ہوتا ہے، تو اس نے خود اقرار کیا تھا کہ میں جو ہوں شدید وہ ہوں
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا ابھی درس ہو رہا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ شیاطین سے بھی زیادہ مضر ہے کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں اور اللہ کی ہدایت اور اس کے راستے کے درمیان رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کے دلوں اور اللہ کی ہدایت اور اس کے راستے کے درمیان رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. تو ہوشیار, خبردار, ہوشیار, آگاہ ہو جائیں ایسے ایسے لوگوں سے. زمین میں ابلیس کے نائب سے جو ہے الرٹ رہیں, اویئر رہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شدات تو نہیں ہے نام اس جن کا؟ شدات نہیں نہیں وہ نہیں ابلیس ہے. اچھا وہ میں نے نہیں؟ ریکارڈنگ ڈالی ہے, آپ لوگ سنیں, پھر سے ڈال دوں گی. جب چھٹی ہوگی نا تو میں ڈال دیا کروں گی انشاءاللہ, تاکہ آپ لوگوں کا یہ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق پورا ہو جائے انشاءاللہ. کبھی ہم لوگ قیامت کی نشانیاں بھی پوری پڑھ چکے ہیں, وہ بھی تو انشاءاللہ ریکارڈنگ ڈال دیا کریں گے. تو اس دن کا فائدہ اٹھائیں جس دن جیسے میں بزی ہو جاتی ہوں تو کوئی اسائنمنٹس وغیرہ ہوتے تو پھر آپ لوگ اس کو سن لیا کریں اسی وقت پہ, جسی بھی وقت سن لیں. اچھا اب دوسری ایک روایت ہم پڑھتے ہیں. جناب ابو ملی ایک شخص سے روایت کرتے ہیں, اس نے کہا کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھوکر سی لگی تو میری زبان سے نکلا ہلاک ہو شیطان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھوکر لگی, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا ہلاک ہو شیطان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو, تم جب یہ کہتے ہو تو پھول جاتا ہے, تو وہ شیطان پھول جاتا ہے یہاں تک کہ ایک گھر کے برابر ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری قوت سے ایسا ہوا ہے, سواری کو ٹھوکر لگی ہے کوئی بھی چیز, لیکن کہو بسم اللہ, اللہ کے نام سے. جب ایسے کہتے ہو تو وہ سکڑ جاتا ہے حتیٰ کہ مکھی کے مانند ہو جاتا ہے. آپ لوگ سورہ جن بھی جا کے پڑھیں, کھولے, شروع میں ہی ہے کہ جنات نے کہا کہ جو ہے انسان جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے جنات کی پناہ لیتے تھے. عرب جو تھے جب کسی وادی میں جاتے تھے تو وہاں کہتے تھے اے اس وادی کے جن ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. تو وہ شیطان جو ہے نا پھول جاتا ہے, تو وہ شیطان ہم خود حاوی کر لیتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیے, بسم اللہ کہنا چاہیے, کیونکہ تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ سکڑ جاتا ہے. تو ہلاک و شیطان یا ایسا نہیں کہنا چاہیے. چلے اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 24 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالا فرمایا, اہبتو اتر جاؤ, بعدکم بعد, کم تمہارے, لبعدن لیے, بعدن بعد کے, ادون لی بادن بعد کے. لام کے لیے ویسے لام لیے کے لیے ہوتا ہے, لیکن یہاں کانٹیکس میں بعد کے بن گیا کہ تم اتر جاؤ, تم میں سے بعض کے دشمن ہے. ادون دشمن ہے. اب ادون تو آپ کو یاد ہو گیا دشمن. و لکم و اور, ل لیے, کم تمہارے, فی الارضی فی میں, الارضی زمین میں, فی الارضی زمین میں, مستقرن ایک جائے قرار ہے, و متاعن و اور, متاعن کچھ فائدہ اٹھانا ہے, الہین الہ تک, ہین ایک وقت تک. چلیے ہم رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے, اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک. یعنی کہ اب آیت کو دیکھتے ہیں. قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آیت دیکھیں, اے بیتو اتر جاؤ. کس کو کہا؟ آدم علیہ السلام کو بھی, حوا علیہ السلام کو بھی, اور شیطان کو بھی, کہ تم اتر جاؤ, بعدکم لبادن ادو, کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, یعنی شیطان انسانوں کا اور انسان جو شیطان کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ, اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ایک وقت تک. ایک وقت تک نفع حاصل کریں گے ہم یہاں پر, اور یہ ہماری جائے قرار ہے, اسی زمین میں ہمیں رہنا ہے, اور اسی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے, اسی سے فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. جب وہ وقت آئے گا تو قیامت آ جائے گی, اور جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ ہی گئی. تو زمین کی پیٹھ پر جو کر سکتے ہیں اچھے کام, حقوق العباد اچھے, حقوق اللہ اچھے, تو حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی کریمی سے معاف کر دیں گے. کوئی وضو میں کمی ہو گئی, کوئی تیمم میں کمی ہو گئی, کوئی غسل میں ہو گئی, کوئی نماز میں کوئی چیزیں ایسی ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو ڈسکریج کر رہی ہوں کہ اچھی نمازیں نہ پڑھیں, لیکن حقوق العباد تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کریں گے. جب تک بندے کے حق میں ظلم ہو گیا, بندے سے زیادتی ہو گئی, تو بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. تو بی ویری ویری کیئرفل, شوہر سے, بچوں سے, رشتہ داروں سے, والدین سے, پڑوسی سے, وابنی سبیل ہے نا, ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابنی سبیل والسائلین وفی الرقاب, یہ ساری کیٹیگریز ہیں نا آپ پڑھتی ہیں. ابھی ہماری جمعے کے نہیں سیٹرڈے کے درس میں سورۃ البقرہ میں یہی آیت گزری, اور سب کو پتہ ہے کہ
ان سب سے اچھا کرنا ہے، رشتہ داروں سے، غریبوں سے، یتیموں سے، بیواؤں سے، سب سے، راہ کے مسافر سے سب سے اچھا کرنا ہے۔ تو حقوق العباد جب بندہ معاف کر دے گا، اس پہ اگر ظلم ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں معاف ہوگا۔ تو ایک جائے مستقرن، ایک جائے قرار ہے، یہاں رہنے کا ٹھکانہ ہے ہمارا، اسی میں رہنا ہے، اور ایک کچھ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے، سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ قیامت آئے گی جب بھی، اور جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی، تو اپنے انجام کو نہیں بھولنا ہے کہ ایک وقت تک رہنا ہے، اور سوال جواب بھی ہوں گے، اور حساب کتاب بھی ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 25 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قالا فرمایا، فیہا اسی میں، تحیونا تم جیتا، تم احیونا جیو گے، تم جیو گے، و اور فیہا فی میں، ہا اسی، و فیہا اسی میں، تموتونا تا تم موتونا مرو گے، تموتونا تم مرو گے، ومنہا و اور من سے، ہا اسی، ومنہا اور اسی سے، تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے، رننگ ٹرانسلیشن۔ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے، اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قالا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فیہا تحیونا، اسی میں تم جیو گے، اسی میں ہمیں جینا ہے، اسی زمین پر، ٹھیک ہے، اور اچھے اچھے نیک کام کرنے، کوئی اور جائے پناہ ہے نہیں، کوئی مستقر نہیں، یہی قرار کی جگہ ہے، یہی ہمیں جینا ہے۔ وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مرو گے، ٹھیک ہے، اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اسی کے پھل، اسی کے اناج، اسی میں سے سب اگتا ہے، اسی میں سے کھاتے ہیں، اور اسی زمین کے اوپر ہم مریں گے، اور اسی میں دفنائے جائیں گے۔ یہ ہماری پچھلی آیت میں بھی یہ بات گزری تھی تفسیر میں، کہ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، فضل ہے، کہ زمین میں ہمارے لیے اللہ نے، ہم مردوں کو دفنانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ورنہ تو زمین میں جو اموات جو ہے، انسانی جان ڈیکمپوز ہوتی تو کتنی بدبو ہو جاتی، اور کتنی زمین بھر جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا نا، انسان نیچے قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو تم اسی میں مرو گے، اور وَمِنْهَا تخرجون، وَمِنْهَا تخرجون، اور تم اسی سے نکالے جاؤ گے۔ سور پھونکا جائے گا تو جو زندہ لوگ ہوں گے وہ سارے جو بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو جتنے جو لوگ مر چکے ہیں سمندر میں، کہیں بھی ملبے کے نیچے ڈوب کے مر گئے، کہیں بھی جو مر گئے پانی میں، یا اپنی طبعی موت مر گئے، سب جو ہے نکلیں گے، زمین سے نکالے جائیں گے۔ تو اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی سے کھانا پینا ہمیں ملتا ہے، روزی رزق سب اسی سے ملتا ہے، میٹلز دھاتیں زمین میں سے سب ملتا ہے، اور اسی زمین میں ہمیں دفنایا جائے گا، اور اسی سے ہم نکالے جائیں گے۔ تو ہمیں جو ایک الائن، ایک مدت تک، تو ہمیں جو ہے موت کو ہمیشہ، اور انجام کار کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب کہہ دیا گیا کہ اب تمہارے قرار کی جگہ زمین ہے، وہیں تم اپنی مقررہ زندگی کے دن پورے کرو گے، جیسے کہ ہماری پہلے کتاب لوح محفوظ میں پہلے سے ہی لکھا ہوا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں 7ویں آسمان پہ سب کچھ لکھ دیا ہے، اور اسی لیے تو ہم معراج کے درس میں پڑھا تھا نا، کہ آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اوپر جو کعبہ ہے فرشتوں کا، وہاں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے، اور قلم کے لکھنے کی آوازیں آ رہی۔ تو لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، اسی زمین پر جیو گے، اور مرنے کے بعد بھی اسی میں دبائے جاؤ گے، یہی ہماری قبر ہے، اس میں دفنایا جاتا ہے، اور پھر حشر نشر بھی اسی میں ہوگا۔ عرفات کا میدان جو ہے حشر کا میدان ہوگا، اور جتنے انسان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے پیغمبر آئے ہیں، تمام امتیں، اور آپ سسم کی امت کا آخری شخص وہاں کھڑا ہوگا، اور 2 پیر رکھنے کی جگہ ہوگا، ننگے بدن اور ننگے جسم ہوں گے، اور ختنہ کے بغیر جیسے پیدا ہوتے ایسے سب کھڑے ہوں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تو وہ تو بڑا شرم کا مقام ہوگا، یعنی انٹرپریشن آف دا میننگ دا جسٹ آف دا حدیث۔ تو اگلی آیتوں میں ہماری نیکسٹ ٹائم آنے والی حدیث بھی انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ، کس کو ہوش ہوگا؟ سب کو نفسا نفسی ہوگی، کسی کو ہوش نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، اتنا نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس زمین پر جیو گے، اور مرنے کے بعد بھی اسی میں دبائے جاؤ گے، پھر حشر نشر بھی اسی میں ہوگا، حشر نشر بھی اسی میں ہوگا، جیسے کہ فرمایا، یہ آیت دیکھیں اسکرین پہ، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ
اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ تو یہی آیت ہے، دوبارہ دیکھیے یہ آیت، دوسری آیت بھی اس کی تفسیر کر رہی ہے۔ بس اولاد آدم کی زندگی گزارنے کی جگہ بھی یہی ہے، اور مرنے کی جگہ بھی یہی قبریں بھی اسی میں، اور قیامت کے دن اٹھیں گے بھی اسی سے، پھر بدلہ دیے جائیں گے۔ بس اولاد آدم کی زندگی گزارنے کی جگہ بھی یہی ہے اور مرنے کی جگہ بھی یہی ہے، قبریں بھی اسی میں ہوں گی اسی میں، اور قیامت کے دن اٹھیں گے بھی اسی سے، پھر بدلہ دیے جائیں گے۔ تو اب ہماری 4 حدیثیں ہیں، تو سوری حدیثیں نہیں، ہماری دعائیں ہیں، اس میں حدیث بھی ہے، وہ کر لیتے ہیں، اور کیونکہ ٹائم مجھے پھر جانا ہے ایک جگہ، ہماری نام میٹنگ چلیں۔ اب ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں نیا لباس پہننے کی دعا، کیونکہ اگلی آیت ہماری تفصیل لمبی ہو جائے۔ نیا لباس پہننے کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے وہ یہ دعا پڑھے۔ ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھائی جاتی ہے دعا، وہ دعا آپ نے پچھلی دفعہ سیکھی تھی نا، ہاں یہ آ گئی نا دعا۔ ہاں، الحمدللہ الذی کسانی ما واری بھی عورتی و تجملو بھی فی حیاتی، یعنی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا کپڑا پہنایا جس سے میں اپنی سطر پوشی کرتا ہوں اور اپنی زندگی میں زینت حاصل کرتا ہوں۔ پھر وہ اس کپڑے کو جو اس نے اتارا یا جو پرانا ہو گیا صدقہ کر دے تو وہ اللہ کی حفظ و امان اور حمایت میں رہے گا، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ دوسری دعا ہے ہماری، دوسری دعا دکھائیں اسکرین پہ۔ ہاں، اپنے بھائی کو نیا لباس پہنے دیکھیں تو یہ دعا دیں، تبلی و یخلف اللہ تعالی، تو اسے پرانا کرے اور اللہ تجھے اس کی جگہ دوسرا کپڑا عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو ضرور یہ دعا دیا کریں۔ پھر اس کے بعد یہ دعا، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 3 درہم کا ایک کپڑا خریدا، جب اسے پہنا تو یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی رزقنی من الریاشی ما اتجمل به فی الناس و اواری به عورتی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا جس سے میں لوگوں میں خوبصورت لگتا ہوں اور اپنا سطر چھپاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ یہ آج کی نئی دعا، تو ٹوٹل ہمارے پاس 5 دعائیں ہو گئی نا۔ تو یہ 3 کو تو آپ، اور ایک جو ہے نارملی آپ جو کپڑا پہنتے ہیں وہ پڑھا کریں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو 3 تو آپ ضرور پہلے یاد کر لیں۔ لباس پہنتے وقت کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے ہمیں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شیطان ہمیں اس جگہ سے دیکھتا ہے، شیطان اور شیطان کا لشکر، جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو لباس پہنتے وقت ضرور بسم اللہ پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا اور میری قوت اور طاقت کے بغیر مجھ کو عطا فرمایا۔ واقعی ہماری کوئی قوت طاقت نہیں کہ ہم کمانے جائیں، جابز ہوں ہماری، اللہ کی قوت سے۔ تو ایک یہ ہو گئی، 2 میں نے وہ پڑھی، تو 2 اور ہیں، تو ٹوٹل 5 ہو گئی۔ تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، جب موقع ملے نیا لباس پہننے کی 2 چوائسیز دی ہے نا آپ کو، 2 آپشن دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کوئی بھی ایک یاد کر لیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو قمیص یا عمامہ کہہ کر اس کپڑے کا نام لیتے، پھر فرماتے اللہم لک الحمد انتا کسوت تنیہی اسألک من خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہے، تو نے ہی مجھے پہنایا ہے، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس کے لیے کپڑا بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی برائی اور جس کے لیے بنایا گیا ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ چوتھی ہو گئی، 4 ہو گئی نا، 5ویں بھی ہے نا، 5 ہو گئی، 4 ہوئی ہیں، 5ویں بھی دکھا دیں۔ اچھا بس 4 1 2 3 4 5 ہو گئی، ماشاء اللہ 5 ہم نے کر لی۔ ٹھیک ہے، چلے وآخر دعوانا، ہاں یہ والی یہ پڑھ لی نا ہم نے ایک مرتبہ حضرت علی، ہاں جی 5 ہو گئے۔ جی پڑھ لی تھی جی۔ 3 جو شروع کیے ہیں اس کو آپ بہرحال ایک ایک کر کے یاد کر لیں، اور لیکن نارمل پہننے والی جو بلیک میں تھی اس کو تو آپ پہلے کر لیں نا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو چلیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور جو ہے اس کا بہترین اجر ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کرنے والا بنائے۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، عمل میں، وقت میں برکت میں دے، فیملی میں برکت دے، اہل و عیال میں برکت دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ ہاں آمین۔ السلام علیکم شہناز آپ، آپ کو فرصت ہے؟ ہاں جی پوچھ لیجیے، جی جی بولیں۔ میرا ایک سوال تھا، وہ جی شام کی جو اذکار ہیں وہ جی اثر ہوتے ہی پڑھنا شروع کریں یا مغرب سے پہلے پہلے یا تھوڑی مغرب کے بعد بھی ہاں پڑھ بس سکتے ہیں؟ عصر کے بعد سے بیٹھ جائیں تو اچھا ہے، لیکن کوئی کام کاج آپ کر لیں زبان سے کہتی رہیں، اور مغرب سے پہلے پہلے ختم کر لیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا فی دنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اچھا وبرکاتہ۔ شہناز بجی ایک منٹ، یہ میری سب بہنوں نے کیا